یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو. وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہاں ذرا غور کیجیے گا، یہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی تو ہندوستان کے دینی رسالوں میں بھی اس کے اوپر بہت تحسین کی گئی کہ یہ بات پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسرار نے کہی ہے. عام طور پر لوگ اجازت سے گزر جاتے ہیں. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے درمیان دوستی نہیں تھی. عیسائیوں کی اور نصرانیوں کی شدید دشمنی تھی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی. یہودیوں نے تو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھوایا، دوستی کیسے ہو جاتی؟ جنہیں وہ اپنا معبود مان رہے ہیں، خدا کا بیٹا مان رہے ہیں. تو ہسٹری میں تو بہت لمبی تاریخ موجود ہے کہ بڑی شدید دشمنی تھی، بہت شدید پرسیکیوشن. اصل میں یہ آج کے بارے میں پیشین گوئی ہے، آج کے اس دور کے بارے میں. پوٹینشلی تھی یہ، لیکن ایکچولی اب ہوئی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے، پوٹینشلی پورا درخت کہاں ہے؟ آپ کی گٹھلی میں موجود ہے، وہیں سے نکلا ہے نا. وہ 2 پتوں کی شکل میں نکلا، پھر بڑھا ہے، درخت بنا. آیا کہاں سے بھائی؟ سارا مواد اسی گٹھلی میں تھا. اسی طریقے سے وہ تھی تو صحیح، اپیرنٹ نہیں تھی، ظاہر نہیں تھی، بلکہ دشمنی تھی شدید. قرآن مجید میں آیا ہے ہم نے اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان کے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کر دی ہے. تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ تو ان کے درمیان تو بڑی سخت دشمنی تھی. یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ یہودی بادشاہ یمن کا کچھ عرصے کے لیے یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی یمن میں، ذو نواس. اس نے حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو زندہ جلایا تھا. اصحاب الاخدود. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود کتب اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. ہزاروں عیسائیوں کو اس شخص نے زندہ کھائی بنا کر آگ کی اس میں جلایا، یہودی نے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہرگز دوستی اس وقت نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. پوٹینشل دوستی تھی اندر، لیکن باہر ایکچوئل دشمنی تھی. یہ ہوا ہے. یہ کل مجھے تقریر جو کرنی ہے اس میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے، کن ہتھ کنڈوں سے، کن چال بازیوں سے، کن سازشوں سے پھر یہودیوں نے آج جو شکل بن چکی ہے یہ صرف دوستی کی نہیں ہے، بلکہ پورا عالم عیسائیت یہودیوں کے پنجے میں آ چکا ہے، گرفت میں. وہ یہودیوں کے تابع ہیں اب. جیسے علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے یورپ میں، جرمنی میں رہے اور انگلستان میں رہے، اور وہاں انہوں نے دیکھا جو کچھ. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. یہ پنجے یہود میں آج پورا عالم عیسائیت آ چکا ہے. ان کے درمیان شدید گہرا وہ معاونت ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی کے بل پر یہ اسرائیل قائم ہوا ہے. کیا یہودیوں کا باپ بھی قائم کر سکتا تھا اسرائیل؟ یہ تو جو آپ کو معلوم ہے یونائٹڈ نیشن نے بنا کر دیا ہے. پہلا وہ تھا لیگ آف نیشنز، اس نے بنا کر بالفور ڈکلریشن اس کے تحت ان کو آباد ہونے کی اجازت دی گئی. یہ تفسیر مجھے کل میرا خطاب اسی موضوع پر ہے. انسانیت کے اصل دشمن کون ہے؟ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری خباثتیں جو تاریخ انسانی میں آ رہی کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کی الٹیمیٹ سورس کیا ہے؟ یہ مجھے موضوع ہے کل کا. آپ نے اگر اخبار میں اشتہار بھی دیکھ لیا ہو تو وہاں تفصیل سے بیان کروں گا. یہ آج کے لیے آئے تھے جو قرآن میں اتری. اس وقت ان کی دوستی ہے، اس وقت گٹھ جوڑ مکمل ہے، بلکہ یہودی وہ ان کے اوپر قابو یافتہ ہے. بعضهم اولیاء بعض. اب دیکھیے حضور کے زمانے میں یہودیوں کا طرز عمل کچھ اور تھا، عیسائیوں کا طرز عمل کچھ اور تھا. یہودی بدترین دشمن تھے، بدترین دشمن، اور نصارہ مسلمانوں کے ساتھی تھے. اسی سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم یہ دیکھو گے کہ اہل ایمان کے بدترین دشمن تو یا تو مشرکین ہیں اور یا یہودی ہیں، اور دوسری طرف جو اشد مودۃً، جو محبت والے ہیں، والذین قالوا انا نصارى،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. میں وہ آپ کو سنا ہی دوں آیات، اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم لازماً پاؤ گے کہ اہل ایمان کے شدید ترین دشمن تو وہ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرک ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم دیکھو گے محبت میں ان سے قریب ترین وہ ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں درویش ہیں، ان میں راہب ہیں، وہ استکبار نہیں کرتے. آخر حضور کو پہچاننے والا بحیرہ راہب کون تھا؟ عیسائی تھا نہیں. حضرت سلمان فارسی کو راستہ دکھانے والا حضور کی طرف کون تھا؟ عیسائی راہب. نجاشی ایمان لے آیا کہ نہیں؟ ہرقل بھی ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اس کے درباری ساتھ نہیں دے رہے تھے. مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی جو پھر کنیز تھی جن سے کہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا، وہ کس نے بھیجی تھی؟ مقوقس نے. اور وہ گھوڑا بھی حضور کو اس نے بھیجا تھا. عیسائیوں کی طرف سے حضور کے خلاف پوری آپ کی زندگی میں کوئی اقدام نہیں ہوا. وہ تو عیسائیوں کے تحت تھا ایک بادشاہ، تو جو ذیلی بادشاہ سمجھ لیجیے شام کا، جس نے کہ حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا، تو اس کے ساتھ جنگ جو ہے شروع ہو گئی. وہ غزوہ موتا ہوا، غزوہ تبوک ہوا، ورنہ یہ کہ کوئی اقدام. اور یہودی بدترین دشمن. تو یہ آیت میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ در حقیقت اس وقت کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یہ آج کے لیے ہی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی. اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں حضور نے جو بیان فرمایا، دیکھیے مجھے وہ حدیث پیاری یاد آ گئی. حضرت علی راوی ہے، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس موقع پر رہا نہیں جاتا، بے شمار مرتبہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن توجہ دلائے بغیر نہیں گزر سکتا یہاں سے کہ دیکھیے ہم اگر ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا، یہ پوچھتے نا. حالانکہ ان تمام سوالوں کا جواب علم ہے، علمی معلومات حاصل ہو گئی. عملی اعتبار سے کیا تھا؟ نجات کون سی ہوگی، نکلیں گے کیسے. وہ ایگزٹ جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہال کے دروازوں کے اوپر لال، کہ اگر کہیں کچھ اندر ہو جائے، دھماکہ ہو جائے تو بھاگو ان دروازوں کی طرف، وہ ایگزٹ، وہ ہے مخرج. مخرج لکھتے ہیں عرب ممالک میں، اسی ایگزٹ کی جگہ پر مخرج لکھا ہوتا ہے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو. اب فرمایا آپ نے کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بین